السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال الله سبحانه وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیو، دوست بزرگوں، ہر نبی نے 3 کام کیے اور 3 کاموں کو جو ہے ساری امت کو سمجھایا. جو اس کی امت تھی اس کو بھی 3 باتیں بتائیں اور پھر ان کے اندر جو حواریین تھے، ان کے شاگرد رہبان صوفین، وہ بھی انہی 3 باتوں کو لے کر چلتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی 3 باتوں کو بتاتے رہے. اور قرآن بھی تقریباً ان 3 باتوں کو الگ الگ پیرا ایسے بیان کرتا رہتا ہے. ایک تو توحید، اللہ کرنے والے اللہ ہے، دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سارے کے سارے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، جسے توحید کہتے ہیں. اسی لیے میں نے میری جو نئی کتاب آئی ہے 26 صورتیں، اس میں صبح کے اذکار میں بھی الگ الگ قسم کے آیت توحید جمع کی ہے. صرف آیت توحید. پہلے جو مومن کا ہتھیار تھی اس کے اندر بھی آیت توحید میں نے جمع نہیں کی، لیکن اب جو نیا ایڈیشن آیا تو اس میں صبح کے اذکار میں آیت توحید
میں نے جمع کر دی، اور شام کے اذکار میں بھی آیت توحید جمع کر دی، لیکن صبح والے اذکار میں الگ آیتیں ہیں اور شام والے اذکار میں الگ آیتیں ہیں۔ وہ آپ دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ الگ آیتیں ہیں، یہ الگ ہے، اس کو کہتے ہیں آیت توحید، جو ہماری بنیاد ہے۔ دوسرا مثال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اس کو رسالت کہتے ہیں۔ یہ ہر قرآن کے اندر ہر پارے میں آپ کو یہ ملے گا۔ تیسرا آخرت، کہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، آخرت کا مطلب یہ کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، قبر میں بھی جانا ہے، وہاں بھی حساب کتاب دینا ہے۔ دنیا میں تو چالاکیاں چل جاتی ہے، آخرت میں چالاکیاں نہیں چلتی۔ لوگوں کے سامنے تو چالاکیاں چل جاتی ہے، اللہ کے سامنے چالاکیاں نہیں چلتی۔ یہ تیسری ہے آخرت۔ تو قرآن میں یہ تین مضمون بہت زوروں سے بیان کیے گئے ہیں، ہر جگہ پر۔ کبھی توحید ملے گی، کبھی رسالت ملے گی، کبھی جو ہے آخرت کا تذکرہ ملے گا، اور یہ تینوں بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے اندر ہم یہ سوچیں کہ اب ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، یہ تو ہر آدمی دیکھے گا، اپنا حساب خود کرے گا۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی تو مانتے ہیں، لیکن کیا ان کے پیچھے چلتے بھی ہیں کہ نہیں چلتے؟ ربیع الاول کے مہینے میں عام طور سے جو ہے ایک تذکرہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ ایئر کنڈیشن زیادہ چل رہا تھا، ایئر کنڈیشن بند کر دوں، میں بیماری سے بھی اٹھا ہوں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں، لیکن کیا حضور کی بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یہ آدمی اپنے دل میں پوچھے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا ہم اللہ تعالیٰ کو ہمارا اللہ مانتے ہیں؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کیا ہم سچ پڑھ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ کیا بھی پوچھے، میں اللہ کو اتنا بڑا مانتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت اور اللہ سے مدد مانگوں، یا کوئی اور بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر جن کے پیچھے پیچھے ہم چلتے ہیں؟ کیا نماز کی اتنی اہمیت ہے ہمارے دل کے اندر؟ نبی کی اتنی اہمیت ہے کیا؟ نبی شادی بیاہ کا مسئلہ آیا تو اس کے اندر جو ہے نبی کی سنت پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے، یہ دیکھا جائے گا۔ کاروباری معاملہ آیا تو اس میں دیکھا جائے گا کہ ہم اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں کہ نہیں چلتے، یہ تو امتحان ہے، اسی پر تو فیصلہ ہوگا حشر کے میدان میں۔ قرآن شریف میں تو کئی مرتبہ کہا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ہم نے جو احکامات کیے اس کے مطابق اگر کوئی فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ اب اس کی تفسیر علماء کچھ بھی کریں، وہ اپنی جگہ ہے، اس کی تشریح تفسیر علماء کچھ بھی لکھے، لیکن کھلی ہوئی آیتیں یہ ہیں۔ تو یہ تین چیزوں کو فوکس کرنا پڑے گا اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے کی اتباع سنت جسے کہتے ہیں۔ جیسے ربیع الاول کا مہینہ ہے تو ربیع الاول کے مہینے میں ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہماری زندگی بھی ہے کہ نہیں؟ کھانے میں، پینے میں، معاشرے میں، شادی بیاہ، خاص طور سے شادی بیاہ میں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معاشرہ جو بہت پاکیزہ تھا۔ اس لیے ایک بات یاد رکھنا، موت کا آنا یقینی ہے، کب آئے گی یہ کسی کو پتہ نہیں، کہاں آئے گی یہ کسی کو پتہ نہیں، اور کس حالت میں آئے گی یہ کسی کو پتہ نہیں۔ قبر میں جانا بھی یقینی، حشر کا میدان میں کھڑا ہونا بھی یقینی، یہ یقینی چیز ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یقینی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ ایمان والے نہیں کہا، سب کو اللہ نے مخاطب کیا، یا ایھا الناس،
کبھی کبھی اللہ کہے گا یا الذین آمنوا، کبھی اللہ کہے گا یا ایھا الناس، یہ سب کو اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ سخت زلزلہ ہے، زمین میں بھی زلزلہ آئے گا، آسمان میں بھی زلزلہ آئے گا۔ یہ ہم نے دنیا کا زلزلہ تو زمین کا دیکھا ہے، آسمان کا زلزلہ دیکھا نہیں، لیکن قرآن میں ہے یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، وہ دن یاد رکھو کہ آسمان بھی حرکت کرے گا، نہیں ہلے گا، یا نیچے لوگ دیکھیں گے ارے آسمان ہل رہا ہے، ارے تارے گر رہے ہیں، ارے یہ سورج جو ہے یہ سارا کا سارا ہل رہا ہے، اور یہ اچانک ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کہیں گے دیکھو میں آسمان کو ہلا رہا ہوں، یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، پہاڑ ہے وہ پہاڑ چلے جا رہے ہیں، پہیے لگ گئے اس کو، وتسیر الجبال سیرا، وہ دن یاد رکھو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے حدیث بیان کروں تو آدمی اس کے پیچھے ہی چلتا جا رہے، یہ حدیث سے موضوع ہے، یہ حدیث سے کمزور ہے، تو قرآن کیا ہے کہ اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے قیامت کا دن سخت دن ہے، سب کو کھڑا ہونا ہے، اور ایک ایک کو اللہ تعالیٰ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے نماز کیوں پڑھی تھی، بتاؤ تم نے چلہ کیوں دیا تھا، مطلب 3 چلے کے لیے کیوں گئے تھے آپ نے مسجد بنائی تھی تو کیوں بنائی تھی، کیا وجہ تھی، آپ کے دل میں کیا تھا، اس لیے کہ وہ تو دل کے حال پہ، اس لیے حدیث شریف میں کیا آتا ہے، حشر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کی فرشتے تعریف کریں گے۔ اب بتاؤ فرشتے تعریف کریں تو بہت بڑی چیز ہے نا، فرشتے لائیں گے اور اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ پاک حلقہ بنا کے لے کے آئیں گے ان کو، اللہ پاک یہ بہت اچھے لوگ ہیں، ما رأینا منہم شر قط، ہم نے ان میں کبھی برائی دیکھی ہی نہیں۔ قط کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی بھی ہم نے برائی ان میں نہیں دیکھی، ہر وقت کبھی نماز میں، کبھی قرآن میں، کبھی تہجد میں، کبھی چلے میں، کبھی جشن میں، کبھی مسجد و جماعت میں، کبھی جو ہے کسی کو سمجھانے میں، کسی کو کرنے میں، مارا منہم شر قط، ہم نے کبھی ان میں کوئی برائی دیکھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا اب فرشتے لا رہے ہیں اور عزت کے ساتھ لا رہے ہیں، سارا حشر کا میدان میں لوگ دیکھ رہے ہیں، کر یار کتنی عزت ہے ان کی، کتنے بڑے لوگ ہیں یہ، تو اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کہیں گے کہ تم گواہ ہو یہ اچھے تھے، ہم نے کبھی کوئی برائی کرتے دیکھا ہی نہیں۔ ان کا جھوٹ ہمارے نام عمل میں نہیں ہے، آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا ہاں۔ ایک دو سوال اور کیے، آپ نے فرمایا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولا کہ رحمت کے فرشتے دور بھاگے، مومن جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے کبھی کوئی برائی دیکھی ہی نہیں، اللہ کا ہم نے کوئی گناہ لکھا ہی نہیں ان کا، کہ زنا کرے تو لکھے نا، نہیں انہوں نے غیبت کی، نہیں انہوں نے یہ کیا، نہیں انہوں نے جھوٹ بولا، نہیں انہوں نے زنا کیا، نہیں انہوں نے سودی کاروبار کیا، کچھ بھی نہیں لکھ کے ہی نہیں کیا، ہم نے لکھ کے دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا لاؤ نام عمل لاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نام عمل لیں گے، ایک ورق یوں الٹا، ایک ورق یوں پلٹا، اللہ تعالیٰ کہ اس کا بھی لاؤ، کئی لوگ ہوں گے نا مرد عورتیں، تو اس کا پھر اللہ تعالیٰ سب کے نام عمل پکڑیں گے اور پکڑ کر سب کے سامنے ہی پھینکیں گے، انہوں نے نیکیاں تو کی ہے لیکن میرے لیے نہیں کی ہے، ان سب کو جہنم میں لے جاؤ۔
نیت میں کھوٹ تھا. جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے کہ جہنم میں سب سے پہلے یہودی جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے نصارہ جائیں گے. ان کا نام تو کون جائے گا جہنم میں سب سے پہلے؟ یہ سوال ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا. کہ نیت کا معاملہ فرشتوں سے نہیں ہے، نیت کا معاملہ اللہ سے ہے کہ تم نے کیوں کیا تھا یہ. آپ 3 چلہ ہر سال جاتے تھے، کیوں جاتے تھے؟ آپ چلہ ہر سال لگاتے تھے تو کیوں لگاتے تھے؟ اور یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اللہ پاک بھائی تم نے کیوں کیا تھا؟ اللہ پاک ذرا ٹھہرو نا، میں ذرا امیر صاحب کو بلا لاتا ہوں، امام صاحب کو بلا لاتا ہوں، یا پیر صاحب کو بلا لاتا ہوں. میرا شوہر جو ہے بہت دیندار تھا، میرا شوہر کو بلا لاتی ہوں. میری بیوی جو بہت دیندار تھی. نا کل امرئ بما کسب رہی، یہ ہے کل امرئ بما کسب رہی. ہر آدمی جو کرے گا وہ ہمارے سامنے آئے گا. 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی ہے ہماری. اس لیے میرا آج کا سبق جو ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے مجموعے بیان کرتے تھے الحمدللہ. تو میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے ان کو بیان کے لیے جو جاتے تھے، کبھی کبھی روتے روتے جاتے تھے. اور بیان کے لیے جا رہے ہیں تخت پر، اور جو آنکھوں میں آنسو ہے، ابا کیا ہوا؟ یہ فرمایا رہے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے، حشر کے میدان میں کیا کہیں گے. میں نیت کو اپنے پاک کرتا ہوں، اللہ تیرے لیے، تیرے لیے، اللہ تیرے لیے، تیرے لیے. جو آدمی اس حال میں رہے گا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے ہیرا پھیری کی وہ کبھی نہ کبھی پکڑا جائے گا. اور ایک بات یاد رکھنا، دین کا کام اگر ہیرا پھیری کے لیے کیا تو سال میں اسے 2 جھٹکے لگیں گے، روحانی یا جسمانی. اگر دین کا کام اغراض کے لیے کیا، بڑا بننے کے لیے کیا. آج کل لوگوں کو بزرگ بننے کا بہت شوق ہے، اور عورتوں کو آپائے بننے کا بہت شوق ہے. لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ بزرگ کیا ہوتا ہے اور آپا کیا ہوتی ہے. کہ اگر دین کا کام کوئی اور غرض سے کیا تو سال میں 2 جھٹکے، روحانی یا جسمانی. روحانی کا کیا مطلب؟ یا تو روحانی بیماری کوئی آ جائے گی اس کے اندر، یا کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، 2 جھٹکے. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ اشارے قرآن میں ہے. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. یہ سوچتے نہیں ہے سال میں انہیں 2 جھٹکے لگتے ہیں ان کو، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، نصیب حاصل نہیں کرتے. اس لیے تدبر کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. حشر کا میدان میں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اللہ کے سامنے آدمی آئے گا، سوچ رہا ہوگا میں نے بہت کچھ کیا، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا کہ اللہ کہیں گے تم نے کچھ بھی نہیں کیا. جیسے یہ سارے فرشتے تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں نہیں میرے لیے نہیں کہیں گے، نام و نمود کے لیے کیا، اس کے لیے کیا. تو جہنم میں سب سے پہلے اللہ انہیں ڈالے گا جن کے نیت میں کھوٹ تھا. قاری، سخی، شہید. یسعار کا جملہ آتا ہے. یسعار کا مطلب جہنم ان سے بھڑکائی گئی ہے. اس لیے ہم دین کا کام کریں، کوئی بھی دین کا کام کرو، بھی خانقاہی کام کرو، دعوت تبلیغ کا کام کرو، تصنیف تعلیم کا کام کرو، مسجد بنانے کا کام کرو. ہمارے کام سارے کے سارے نیت کی ہونی چاہیے. حرم شریف میں میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کل مفتی احمد صاحب کو بھی سنایا. ہمارا پروگرام مفتی احمد صاحب کے وہاں پوری رات میں رہا وہاں الحمدللہ. وہاں طلبہ میں بات بھی ہوئی نہیں. تو صبح محتمی صاحب کے وہاں ناشتہ کر کے پھر یہاں میں آیا سورت. تو مفتی صاحب سے بہت محظوظ ہوئے. میں نے کہا مفتی صاحب میں حرم میں بیٹھا ہوا
اور ایک نوجوان بھاگا بھاگا آیا اور اس نے کہا کہ حضرت حضرت حضرت، وہ لوگ پہچانتے ہیں نا، آج زیادہ تر لوگ پہچانتے ہیں آج کے سبق کی وجہ سے، یہ آج کا سبق آج کا سبق آج کا سبق، تو بھاگا بھاگا آیا حضرت حضرت حضرت، حج ہمارا حج تھا، حج کے سفر میں تھے اور طواف زیارت کر کے ہم کیا، طواف زیارت میں آدمی بہت تھکتا ہے، طواف زیارت پھر طواف ودا کرو پھر طواف صحیح کرو، کیونکہ جانا ہوتا ہے سفر ہوتا ہے، تو اس میں بوڑھا آدمی تو اور تھکتا ہے، تو خیر تھکے ہارے جو ہے پاؤں وغیرہ کیسے بیٹھے ہوئے تھے، وہ آیا بھاگا بھاگا حضرت حضرت حضرت، ہم نے کہا اور حضرت مولانا ایک دعا کر دیجئے، ایک مدرسہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی مدرسہ بنانا لیکن دکان مت کھولنا، یہ میں نے اس کے سب سے کہا، مجھے سب نے کہا بالکل صحیح کہا، آج کل تو مدرسہ ہی کھولتے ہیں، مکتب تو وہ کھولتا ہی نہیں، کھولنا چاہیے تو مکتب کھولنا چاہیے، اصل تو وہ ہے، یہ بالکل صحیح کہا۔ میں نے کہا میں نے اس کو کہا کہ بھائی مدرسہ کھول کون منع کرتا ہے، دکان مت کھولنا، دکانیں بہت کھل گئی۔ یہ مضمون تھوڑا گہرا کہتا ہوں لیکن برا تو نہیں مانو گے بھائی، ارے بتاؤ تو صحیح یار، مسلمانوں کو یہودیوں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا، مسلمانوں کو اسلام کو یہودیوں سے نقصان نہیں پہنچا، وہ ہم جانتے ہیں کیا نقصان کیا انہوں نے، نصارہ سے اتنا نقصان نہیں پہنچا، بے ایمانوں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا، تو سب سے زیادہ کس سے نقصان پہنچا ہے مسلمانوں کو اور اسلام کو؟ بیٹی دینداروں سے، دین کا حلیہ ہے اور زندگی میں بے دینی ہے، اس کو کہتے ہیں بے دین دیندار، کہ کپڑے ہیں بہت بڑے عالم کے، امامہ بھی ہے، سرما بھی ہے، مسوا بھی ہے، تسبیح بھی ہے، سب ہے، اور زندگی میں دین نہیں ہے، اس سے امت ڈوب جاتی ہے۔ عوام الناس کو کچھ پتا نہیں ہوتا، وہ تو تم چندہ مانگو بیچارہ چندہ دے دے گا، مدرسہ بنانا ہے لاکھ روپے دے گا، مہینے کا لاکھ روپے دے دوں گا، بے دین دیندار، یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے امت کو، بے دین دیندار، اس لیے آدمی دیندار بنے اور حقیقی دیندار بنے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کا کام کرتے کرتے اگر کوئی بگڑ گیا، اس میں ابا دعوت کا بھی نام لیتے تھے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت کا نام بھی لیتے تھے، دعوت کرنے کا نام بھی لیتے تھے، اور بڑے بڑے مجموعے میں کہتے تھے، پھر کہتے تھے کہ صرف دعوت تبلیغ نہیں کہتا، دعوت تبلیغ کا نام تو میں اس لیے دیتا ہوں کہ میں اس میدان کا آدمی ہوں، میں اس میدان کا آدمی ہوں اور میں اس میدان کا ذمہ دار ہوں۔ پھر کہتے تھے کہ تبلیغ کا کام کرتے کرتے، چلا لگاتے لگاتے، دین کا کام کرتے کرتے پھر خانقاہ کو لاتے تھے کہ خانقاہ کا کام کرتے کرتے، مدرسہ پڑھاتے پڑھاتے اگر کوئی بگڑ گیا وہ کبھی بھی سدھرے گا نہیں، یہ بات ہے۔ اس پر اگر شیخ بہت روئے تھے، رائے کا اجتماع تھا، رائے کا، اور رائے کے اجتماع میں شیخ بھی تھے، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا، شیخ جو ہے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، خوب سردی کا پالا پڑ رہا تھا، خوب سردی تھی اس وقت، تو ابا جو ہے وہ جوش میں لگا، اچھا وہاں اب تو نوعیت بدل گئی اجتماع کی اور ساتھیوں کی، لیکن ایک ابا جو جوش میں تھے اس وقت میں، اور ماشاءاللہ جوانی بھی تھی ان کی، جوانی تو اتنی نہیں تھی لیکن ایک جوش تھا، حضرت بیٹھے ہوئے، ایک طرف ٹیک لگا کر حضرت جی بیٹھے ہوئے، ایک طرف ٹیک لگا کر حضرت شیخ بیٹھے ہوئے، اور ابا نے کہا میں بہت امانت داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ چونکہ اس مجمع میں بڑے بڑے علماء ہیں، اس مجمع کے اندر بڑے بڑے مدارس چلانے والے ہیں، اس مجمع میں بڑے بڑے وہ ہیں، پھر ابا نے بات کہی کہ جہنم میں وہ لوگ جائیں گے سب سے پہلے جن کے نیتوں میں کھوٹ تھا، اس پر شیخ ہچکیاں مارتے ہوئے، پھر ابا نے آیتیں پڑھی جس ابا کی آیت ترتیب تھی، جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہو گئے بیان سے تو شیخ نے بلایا، ابو الحسن تھے شیخ کے خادم تھے، ابو الحسن، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اچھے آدمی تھے، تو وہ جو ہے شیخ بولیور کہتے تھے ہمارے ابا، بولیور کو بولا، اب ابا گھبرائے، ہم ابا کے ساتھ ہوتے تھے اکثر سفروں میں، ابا گھبرائے، پتہ نہیں شیخ کیا کہیں گے،
تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی مولوی عمر جب تو قرآن پڑھ رہے تھے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ قرآن اب اتر رہا ہے اور یہ تم نے صحیح رہبری کی ہے. اللہ ہمیں بھی صحیح سمجھ مجھے بھی صحیح سمجھ لے اور سب کو اللہ صحیح سمجھ لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات حضور نے ہمیں لڑنا سکھایا ہے. مجھے اتنا تو بتاؤ حضور نے لڑنا سکھایا کہ میاں جی لڑائی کرے ساتھی ساتھی لڑائی کرے ایک دوسرے کی عزتیں کرے. حضور نے نہیں سکھایا ہم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ آپ نے تو اخلاق سکھائے ہمدردی سکھائی محبت سکھائی اس کے قصے بیان کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے. حضور نے کہا کہ نہیں اچھا ایسے لوگ بھی آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 100% خراب ہوتے تھے لیکن آپ اخلاق سے نیچے نہیں اترتے تھے. اچھے بھی ہوتے تھے برے بھی ہوتے تھے. جریر ابن عبداللہ بجلی یہ یمن کے شہزادے تھے. جریر ابن عبداللہ بہت خوبصورت تھے. اللہ آپ کے گھر میں لڑکا دے تو جریر نام رکھنا. صحابہ میں 2 صحابی بہت خوبصورت تھے ایک تمیم داری اور ایک جریر ابن عبداللہ البجلی. تمیم داری کو تو کہتے تھے یوسف حاضر امہ یہ اس امت کا یوسف ہے. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ان کی پابندی لگائی تھی مسجد نبوی میں آنا ہو تو برقع پہن کے آنے کا. تمیم داری ان سے کہا تھا بغیر برقعے کے نہیں آنے کا عورتیں تجھے دیکھے نہیں تو نقاب ڈال کے آتے تھے مسجد نبوی کے اندر. مسجد نبوی میں آ کے نقاب جو ہے ہٹا دیتے تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ عورتوں کی جو تراویح تھی وہ پڑھانے کے لیے حضرت عمر نے تمیم داری کو ہی مقرر کیا. ارے تم ان کو پردہ کرنے کا کہتے ہو؟ بولے اس کی آواز ٹھیک نہیں ہے چہرہ ٹھیک ہے اس کا آواز سے فکر میں نہیں آئے گا. آپ سمجھ گئے. تو جریر ابن عبداللہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتا رہا ہوں. نبی نے جو ہے جھیلنا سکھایا بدگمانی نہیں سکھائی. اگر ہم اپنے نبی کو صحیح سمجھتے ہیں تو نبی کی تعلیم ہے جھیلنا نبھانا. اپنے آپ کو نبھاؤ اپنے ساتھی کو نبھاؤ سب کو لے کے چلو سب کے محاسن دیکھو سب کے اخلاق دیکھو. اب جریر ابن عبداللہ ہے بزرگ کا چھوٹا سا کمرہ. عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے وہ سب بیٹھے ہوئے اور جریر بن عبداللہ باہر کھڑے رہے. چلو لوگ پہچانتے تھے ان کو کہ یہ یمن کا آدمی ہے بڑا آدمی ہے جریر بن عبداللہ. حضور نے دیکھا ارے جریر مشرک تھے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. جریر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا کمرے میں دیکھا ابو بکر بیٹھے عمر بیٹھے ایک کو تھوڑی سی جگہ دے دو لیکن وہ اتنا کس کے بیٹھے تھے کہ گنجائش نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس چادر ہوتی تھی رومال وہ رومال یوں پلٹ کر یوں پھینکا جریر اس پر بیٹھ جاؤ. وہ جریر بھی جریر تھا. انہوں نے وہ چادر لی وہ رومال لیا اور سب کے سامنے جو ہے اپنے سر پہ رکھا. حضرت اس کی جگہ میرا سر ہے میں سر بیٹھ نہیں سکتا. اتنے اخلاق پورے مسلمان ہوئے اور کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو انک رسول اللہ. اتنے اخلاق حضور نے بہت قریب کیا ہے. اچھا صحابہ نے پوچھا صحابہ نے کہا کہ حضرت لوگ تو آتے ہیں لیکن آپ نے اس کا غیر معمولی اکرام کیا. آپ نے فرمایا انزل الناس منازل اکرموا کریم کل قوم. قوم کا بڑا آگے اس کا اکرام کرو لوگوں کو. یہ چیز ہم نے دیکھی مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں یا ہندوستان سے ایک تولے کی مہنگی اونٹ کی شیشے لے کے جاتے تھے اور وہاں ائمہ یا عرب لوگ ملنے آتے تھے. حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ نے سب کو وہ شیشے ہدیے میں دیتے تھے. وہ عرب اتنے خوش ہوتے تھے. تب تو دعوت کا کام چلا وہاں. ایک بات یاد رکھنا
دعوت اور تبلیغ کا کہیں دین کا اب لوگ جو ہے نا بہت ہوشیار ہو گئے ہیں بھائی. پہلے لوگ پاگل تھے, اب عوام پاگل نہیں ہے. اب عوام سمجھتی ہے کہ مولوی پالن پوری کیسا ہے. میں تو میری بات کروں گا نا بھائی, ابھی تو ہمارے امام کیسے ہیں. اب لوگ پاگل نہیں ہیں. اب آپ لوگوں کو پاگل نہیں بنا سکتے, پہلے بہت بنا لیا پاگل. اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی کیسا ہے, یہ چندے والا کیسا ہے, یہ کیسا ہے, یہ کیسا ہے, یہ کیسا ہے, اور تو سمجھتے ہیں. لیکن یہ ان کی ذرافت ہے کہ جو خاموش رہتے ہیں پتا ہے کہ کون کیسا ہے. اس لیے حضور کے اخلاق پر ہمیشہ نگاہ رکھو آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کس کے ساتھ کیا تھے, کیا ہوئے. حضور نے وہی تربیت کی تھی صحابہ کی, 100% صحابہ کی وہی تربیت. حالانکہ آپس کا اختلاف ہوا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا. ابو بکر میں عمر میں لڑائی ہوئی. دونوں کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ اور عشرہ مبشرہ ٹاپ کے, اور حضور کے حیات ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمینیں آتی تھی یا تو ایسا آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے ٹکڑے کرتے تھے, پلاٹ بناتے تھے, پلاٹ بنواتے تھے, اور بنا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تھے. یہ پلاٹ ابو بکر تیرا, یہ پلاٹ تیرا, یہ پلاٹ تیرا. تو ایک پلاٹ ایسا تھا تو ابو بکر کا عمر کا ملا ہوا تھا. حضور نے کہہ دیا بھائی یہ پلاٹ ابو بکر تیرا ہے, یہ پلاٹ تیرا ہے. اب وہ پلاٹ کے اندر کیا کرتے تھے, وہ لوگ کھجورے اگاتے تھے, بلڈنگ تو بناتے نہیں تھے. تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کھجورے تو اگی دونوں کے پلاٹوں میں, لیکن کچھ کھجور کے درخت بیچ میں اگ گئے. ارے سمجھ میں آتا نہیں آتا, بارڈر دونوں کے بیچ میں. اب وہ دونوں میں اختلاف ہو گیا, بھائی یہ تو میرا ہے, یہ میرا ہے. اب غلام زیادہ پوچھیں گے, کس غلام کو پوچھیں گے, ارے اپنا ہے وہ کہتے. اب اس میں ہو گئی تھوڑی سی بس ایسا ہوا کہ ابو بکر جو ہے یہ جمالی تھے, جن کو غصہ آ گیا, غصے میں آ کر حضرت عمر کو کچھ کہہ دیا. حضرت عمر نے کہا اچھا اب میں جو ہے اب میں جو ہے نہ مجھے زمین چاہیے, نہ مجھے یہ چاہیے, نہ مجھے یہ چاہیے, کہ آ گئے گھر پر واپس. لیکن ابو بکر کو احساس ہوا. ہمیشہ یاد رکھنا, گناہ کرنے کے بعد یا گڑبڑ کرنے کے بعد اگر دل کے اندر یہ ہے کہ یار کچھ گڑبڑ ہوئی ہے تو روزی نہیں لگے توفیق ملے گی. اور اگر دل میں یہ ہے ارے کیا ہو گیا, سمجھ گیا, یہ نے گناہ تھوڑی کیا, کیا ہو گیا, یہ جہنم کے بالکل آخری درجے میں جائے گا, یہ پکا منافق. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ بہت گہرا مضمون بیان کر رہا ہوں جو میری زندگی کے تجربوں میں گھومتا رہتا ہوں, جاتے رہتے ہیں, پتہ چلتا ہے کون کیا بول رہا ہے, کون کیا بول رہا ہے, کون کیا بول رہا ہے. اللہ معاف فرمائے, آج کل تو ہم نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ اللہ چھٹی پر گیا ہے. اگر آدمی کو اتنا یقین ہو کہ میں جو بولتا ہوں اللہ سنتا ہے, اور جو میں کرتا ہوں اللہ دیکھتا ہے, اور یہ میں کر رہا ہوں یہ میں ٹھیک نہیں کر رہا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے ایک بات کہتی, یہ میں سے نصیحت کرتا ہوں گبا کرو, کہ تم جو بھی کام کرتے ہو کرو, اللہ برکت دے عافیت کے ساتھ. لیکن جب تیرے دل میں یہ بات آوے کہ میں کر رہا ہوں میرے ابا کو پتہ نہ چلے, تو سمجھ میں وہ چیز غلط ہے. اب سمجھ گئے نا, یہ ابا نے مجھے کہا تھا کہ تیرے دل میں یہ بات آوے کہ یار یہ کام میں کروں یا یہ میں کروں تو میرے ابا کو پتا نہیں, میرے ابا کو پتا نہیں چلے گا, ہاں سمجھ لو کہ غلط ہے. اس لیے آدمی کے دل میں یہ بات آوے کہ میں کر رہا ہوں جب کسی کو پتا نہ چلے تو سمجھ لو کہ غلط. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ لائن سکھائی ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدگمانی والے کوئی لائن سکھائی ہی نہیں. ابو العاص ابن ربیع جو ہے, اچھا یہ جریر ابن عبداللہ مسلمان ہوئے,
اب یہی مسلمان ہوئے تو اتنا حضور نے قریب کیا، اتنا قریب کیا. مائیں کہتی تھی کہ جب باندیاں یہ کہتی جریر آ رہا ہے، جریر آ رہا ہے، تو ہم حضور تو بلاتے نہیں تھے ان کو اندر. یعنی حضور نے یہ نہیں کہا جریر راجا یہ نہیں، لیکن باندیاں کہتی تھی جریر گزر رہا ہے، جریر گزر رہا ہے. تو مائیں کہتی تھی ہم پردہ کر کے بکری کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاتی تھی. ارے بھی کیا کر رہی؟ یہ کہ آدمی وہ جریر گزر رہا ہے، جاؤ. اچھا وہ بھی ہوشیار آدمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب سے گزرتے کھانستے کھانستے حضور کہتے جریر ہے، جریر جریر آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اتنا پیار کیا حضور، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. تو میں ایسا کہتی تھی کہ وہ کھانسے گا اور تم بلا لو گے اسے اندر، تو ہمیں پردے میں مشکل ہو جائے گی. اس سے اچھا ہے کہ پہلے سے ہم پردہ کر لیں. اتنا پیار کہ حالانکہ آخر میں آنے والوں میں ہی کچھ پہلے پرانے صحابہ میں سے نہیں، آخر میں آنے والوں میں، لیکن وہ حضور کے اخلاق نے انہیں کھینچ لیا اپنی طرف. کبھی بھی حضور نے ساتھی کے ساتھ گفتگو کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ آپ کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے سامنے میرے ساتھی کو کوئی برائی مت کرو تاکہ میرا دل پاک صاف رہے. اور ایک بات اور یاد رکھنا، دل کے دو قسمیں، قلب سلیم اور قلب سقیم. قلب سلیم کا مطلب یہ ہے کہ جس دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی چیز ہے نہیں، نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ کچھ بھی نہیں، اس کو کہتے قلب سلیم، جس کو قرآن میں تذکرہ ہے الا من اتى الله بقلب سلیم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. قرآن میں ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم، کہ جس کا دل پاک صاف ہو. اس کی دعا بھی قبول ہوگی، اس کی عبادت بھی قبول ہوگی، اس کا چلہ بھی قبول ہوگا، اس کی تہذیب بھی قبول ہوگی، اس کا پیسہ بھی قبول ہوگا، سب قبول ہوگا، کیونکہ قلب سلیم والا ہے. اور ایک ہے قلب سقیم. قلب سقیم کا مطلب یہ ہے بیمار دل. بیمار دل کا کیا مطلب؟ ڈاکٹروں والے بیمار دل نہیں، دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی 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 ٹھیک نہیں ہے. آپ سمجھ گئے؟ اس سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی. اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے انما يتقبل الله من المتقين، ہم تو تقوی والوں کو قبول کرتے ہیں. ہاں نیکی ملے گی. جس عشاء کی نماز ہم نے پڑھی بیمار دل کے ساتھ، تو فرشتہ کیا لکھے گا؟ نماز پڑھی گی، جو نیکیاں ہیں وہ مل جائے گی. قبول نہیں کریں گے آپ. قبول کرنا الگ چیز ہے، قبول کرنے کے لیے تو قواعد لگ گیا 100%. اور ہمارے شریعت میں نیکیاں کمانا بہت آسان ہے. پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بس اتنا پڑھ لیا ہم نے. جس سے پڑھا اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دی. یہ اتنا آسان ہے. یہ میں بالکل نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں، ورنہ علماء نے، بعض علماء نے کیا لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمان مرد عورتیں، اس میں جنات بھی مرد عورتیں سب شامل ہیں. اس میں نے وہ قول چھوڑ دیا کہ جب پڑھے گا تو اس وقت میں جنات بھی مومن مومنات شمار ہوگی، ان میں تو مسلمان مرد عورتیں ہیں نا. میں نے وہ بھی چھوڑ دیا. چلو صرف مرد، تو بھی کتنی نیکیاں مل گئی؟ بہت آسان. نیکیاں کمانا ہمارے شہر میں بہت آسان ہے. میاں بیوی ایک دوسرے سے مسافر کرے، بھائی 10 انگلیاں اس کی ہے، 10 انگلیاں اس کی ہے، مسافر کر رہے، تو دونوں کو گناہ ایسے گھرتے ہیں جیسے پانی کے اندر کھولو آپ کو پانی کیسے گرتا ہے، ایسے گناہ گھرتے ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں. گھر جا کر عمل کر لینا، گھر جا کر عمل کر لینا. ہاں
لیکن محبت سے دیکھنا یہ نہیں کہ مول صاحب نے کہیں سے نے اتنے حسوس ہوا پر تاری ماری لڑائی یہ پاکی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے، اللہ بھی مسکراتے ہیں، فضیلت ہے، طبرانی کی روایت ہے، ساری علماء نے لکھا ہے اسے۔ تو نیکیاں کمانا ہمارے شریعت میں بہت آسان ہے، مشکل کیا ہے قبول کرانا، اس کے لیے قلب سلیم کی ضرورت پڑے گی۔ اب ہر آدمی اپنے بارے میں دیکھ لے کہ دل کے اندر کچرا ہے یا کچرا نہیں ہے، بیوی کے بارے میں بدگمانی، اس کے بارے میں بدگمانی، اس کے بارے میں بدگمانی، معاملہ ختم۔ اسی لیے ایک جملہ یاد رکھنا، بے دین دیندار نہیں بننا، بے دین دیندار جو ہے اجاڑ دے گا۔ دین وہ حاصل کرو جو اللہ نے بتایا، رسول نے بتایا، احتیاط والی زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا جریر بن عبداللہ کا ایک قصہ میں کہہ رہا تھا، آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جریر بن عبداللہ کو بلایا، اہتمام سے بلایا اور بلا کر کہا کہ جریر مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے، ایک میری خواہش ہے، اگر تم پورا کرو اور تم کر سکتے ہو۔ تو جریر بن عبداللہ نے کہا کرنے بتائیے، کیونکہ مالدار تھے نہیں، اپنے وہاں کے رئیس تھے یمن کے، بڑے لوگوں میں تھے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں تو بتا تم کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ حضور مجھے بتائیے تو کیا ہے میرے اندر کی طاقت ہے کہ کیا؟ آپ نے فرمایا بس میری خواہش یہ ہے کہ ابھی مکہ جو ہے کعبہ، وہ تو مکہ میں ہے ایک کعبہ ہے، لیکن تم لوگوں نے یمن والوں نے ایک کعبہ اور بنایا ہے وہاں پر یمن میں، یہ ذرا مجھے بہت کھٹک رہا ہے۔ اب میں کس کو کہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ تم جو ہے اسے جا کر ختم کرو، لیکن تم بڑے آدمی ہو، ہم تو یہاں سے جا نہیں سکتے مدینہ سے اتنا دور، لیکن تمہارے تعلقات ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ اس میں کہ ایک کعبہ تو برابر ہے، مسلمانوں کا ایک کعبہ ہے، مسلمان وہاں آتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، لیکن یہ یمن کے اندر بنا دیا تم لوگوں نے، اور یمنیوں نے جو ہے اس کی دعوت بھی چلا دی۔ اس میں میری خواہش یہ ہے کہ یہ کام تم کے تنہائی میں بات کی، حضرت عائشہ کے کمرے میں تنہائی میں بات کی، سب کے سامنے بات نہیں کی تھی، سب کے سامنے کرتے تو فتنہ ہوتا ہے، یعنی مناسب نہیں سمجھا حضور نے، تنہائی میں بات کی کہ بھئی یہ آدمی اس کام کا ہے، کیونکہ یمن کا بادشاہ بھی ہے، شہزادہ بھی ہے، اور اس کا پاور بھی ہے یمن میں۔ تو جریر بن عبداللہ نے کہا سوری حضرت میں یہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا ابھی کیوں نہیں کر سکتے، کیا عذر ہے؟ تم نے جو کہا سوری، یعنی میں سوری کا جملہ تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ معذرہ کہتے ہیں، معذرہ کہ بھی میری طرف سے معذرت ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں کر سکتا، کیا رکاوٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے ڈرتا ہوں، جیسے بعد میں ہوائی جہاز سے بیٹھتے ڈرتے ہیں نا، تو سفر میں گھوڑے پر یا اونٹنی پر بیٹھتے ہوئے ڈرتا ہوں، اور مجھے یہ ہے کہ اب اتنا دور کا سفر کرنا اور وہاں تک پہنچوں، اور تمہیں جو ہے تھوڑا سا اس کے، آپ نے فرمایا میں تیرے لیے اگر دعا کر لوں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دعا کی اللہم اجعل ہداۃ مہدیین، میں اللہ اسے صحیح سمجھ والا بھی بنا، اس کو جو ہے سیدھی راہ والا بھی بنا، اور ثبت ہوا، اس قسم کچھ الفاظ ہیں روایتوں میں آتے ہیں دعا کی۔ تو جریر بن عبداللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے فلاں کو میرے ساتھ دے دو، فلاں کو میرے ساتھ دے دو، فلاں کو میرے ساتھ دے دو۔ پھر 50 آدمیوں کی جماعت بنی، اور جماعت بنا کر وہاں پر گئے، وہاں پر جا کر اس کو جو ہے توڑا، اس کو بھگایا، جیسا اس کو ختم کیا۔ اب کعبہ ایک ہی ہو گیا مکہ مکرمہ میں، تو ان کو خبر دی کہ میں جاؤ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خبر دو، میں چونکہ یہاں کا رہنے والا ہوں، کچھ میرے ذمے کچھ کام ہے، تو میں یہاں رہ کر تھوڑے دن کے بعد آؤں گا وہاں پر۔ چنانچہ کئی دنوں کے جریر بن عبداللہ تو آئے نہیں، وہ صحابہ واپس آ گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دی۔ تو روایت میں یہ ہے کہ جریر بن عبداللہ یمن میں ہی تھے اور حضور کا یہاں انتقال ہوا، اتنا پیار کیا حضور نے۔ کبھی کسی کے ساتھ یہ بد اخلاقی حضور نے نہیں کی، کسی کے
کے ساتھ ہی بدگمانی حضور نے کی. ایک رنڈی تھی حضور کے زمانے میں, حدیث میں آتا ہے, چھیلنے درجے کی, مدینے کا قصہ ہے. 3 عورتوں کے قصے آتے ہیں حدیث میں. ایک تو سارا کا قصہ آتا ہے, مکہ میں گانا گاتی تھی. ایک انا فلانی عورت کا قصہ آتا ہے جو مکہ میں زنا کے اڈے چلاتی تھی. اور ایک جو ہے یہ مدینہ منورہ کی رنڈی تھی, یہ بھی مدینہ منورہ کے اندر راستے میں چلتے چلتے لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی. آخر درجے کی ہے, یعنی جب وہ اپنے گھر سے خوشبو لگا کے نکلتی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ میں یہودی تھے, مدینہ منورہ میں مشرکین بھی تھے, اور مدینہ منورہ میں مسلمان بھی تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ یار وہ نکلی ہے, تو لوگ اپنا راستہ بدل دیتے, راستے میں چلتے چلتے پکڑ لے گئے, راستے میں چلتے چلتے ہاتھ لگا لے گئے. ایک مرتبہ ایسا قصہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے, اور یہ نکلی اور سیدھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلی. صحابہ نے دیکھا, کہہ رہے یہ تو حضور کی طرف جا رہی ہے. تو صحابہ تھوڑے حرکت میں آئے, اور حرکت میں آ کر کہا کہ اس کو روکنا چاہیے, کس طریقے سے روکے, کیسے روکے, کیا کریں. لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے روکے, سیدھا حضور کی طرف گیا. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے وہاں پر اس نے آہستہ 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 آہستہ, اور بالکل حضور بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں اور یہ کھڑی ہو گئی حضور کے سامنے. اور حضور سے کہنے لگی, یا محمد اتاکل وحیدن و تنسانی, اکیلے کھا رہے ہو, مجھے بھول گئے. اب کیا جوڑ ہے حضور کا جس کا؟ آپ نے فرمایا کھا لے. میں کھا لے تو کیا کہتی ہے کہ نہیں, وہ مجھے جو ہے اپنے ہاتھ سے کھلاؤ. حضور کے اخلاق دیکھو. آج تو اللہ معاف فرمائے, بیوی سے جو ہے تھوڑا سا نمک زیادہ پڑ جائے تو ہم تو شہزادے ہیں نا, کیا کہتا ہے تو અહીંયા મળી છે ને اوپر مت مل دے. اور وہاں نبی کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ تم اپنے ہاتھ پہ کھلاؤ. حضور فرمایا لے. تو کیا کہا اس نے, اطعمنی ما فی فیک, اطعمنی ما فی فیک, آپ کے منہ کا لقمہ کھلاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے لقمہ نکالا, اور لقمہ نکال کر اپنے ہاتھ پہ رکھا اور اس کے لیے رکھا. کھاتے ہی مسلمان ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہا. جس نے کھیلنے درجے کی تھی اس سے ٹاپ بنی. پھر تو اس کی شادی کے قصے بھی ہوئے, پھر تو اب وہ لمبی تفصیل ہے, 9:45 بجنے آئے کہ یہ لمبی تفصیل ہے اس کی کہ پھر کیا ہوا. یعنی اس عورت کے ساتھ بھی حضور نے بداخلاقی نہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مار سکتے تھے, صحابہ مار سکتے تھے. ارے تجھے شرم نہیں آتی, تو حضور کے ساتھ ایسی باتیں کرتی ہے, یہ کرتے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا اب جملے جو ہے میرے والد صاحب مجھے یاد آتے ہیں, تو میں بہت تنہائی میں بہت مزے لیتا ہوں. ابا وہاں مرکز نظام الدین یہ کہتے تھے کہ آج کل تو یہ ہے کہ اگر میں نے 3 چلے لگا لیے, ابا خود اپنی طرف کہتے, میں نے اگر 3 چلے لگا لیے تو میں اپنے آپ کو جبریل سمجھنے لگتا ہوں. 3 چلے لگائے یہ اپنے آپ کو جبریل سمجھتا ہوں. کیا جی ہو گیا, جماعت میں گیا, تھوڑا پرانا ہو گیا, اتنا ہی بگڑا, تربیت نہیں. حضور والی تربیت ہوگی تو آدمی کبھی بگڑے گا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص ابن ربیع تھے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. اور حضور کی زبان سے ایک مرتبہ ایک جملہ نکلا کہ میں داماد ہو تو ایسا ہو. بہت بڑی چیز ہے, یہ مشرک تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا اور ابو العاص ابن ربیع کا چھوٹا کروا دیا تھا. میں زینب میری بیٹی مسلمان ہے, تم مشرک ہو تو تمہارا اور میری بیٹی کا کوئی جوڑ نہیں, تم مکہ میں رہو. تاجر تھے, ہیرو کی تجارت کرتے تھے. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے شام گئے, شام جا کر ہیرے وغیرہ جو بھی ملے ایران تک جاتے تھے. وہ فیروز ہے, عقیق ہے, یہ سارا لاتے تھے.
وہ رات کے وقت میں راستہ بھول گئے واپسی میں. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں کہ صحابہ کو کس تربیت سے لے کے حضور چلے. آج سے خالد کس سے بیان کرتے ہیں لیکن وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت اور تبلیغ کو سمجھنا ہے تو میں نے حیات صحابہ میں لکھ دیا ہے سارا. حیات صحابہ پڑھنے کی توفیق کہاں ملتی ہے؟ اپنے کو حیات صحابہ پڑھنے کی توفیق کہاں ملتی ہے؟ وہ اللہ توفیق چھینتا ہے، پھر لے کے ہاتھ ڈوبتا ہے پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اب جب الاسد میں ربیع جو ہے یہ رات کا اندھیرا تھا، سردی تھی مدینہ منورہ میں، بھول گئے راستہ. جب بھول گئے تو مدینہ کے بارڈر میں آ گئے. مدینہ کے بارڈر میں آئے تو لوگوں نے صحابہ نے جو ان کا سامان لے لیا. بھائی ہماری مدینہ کے بارڈر میں کوئی نہیں آ سکتا اگر پوچھے. یہ ابو الاسد میں ربیع گھبرائے. یہ گھبرایا کہ نہیں مجھے پکڑ کر ماریں گے یہ لوگ، تو سامان تو چھوڑ دیا سارا، لیکن یہ بھاگے. اب مدینہ منورہ جو ہے سارا سناٹے میں سویا ہوا ہے. کسی کو سب کے سب جو آرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں تھے. اور رستے میں جاتے جاتے کوئی بوڑھا ملا، کوئی جوان ملا کہ اس کو پوچھتے تھے کہ زینب کا مکان کہاں ہے، زینب کا مکان کہاں ہے، کہ زینب کا مکان کہاں ہے. تو سامنے والا پوچھتا کون زینب؟ کبھی تو رسول کی بیٹی. ارے رسول کی بیٹی ہے زینب اپنی، اور رات کے 2 بجے 1:30 بجے 2:30 بجے چلا کیا بھائی پہچانتے نہیں دیکھا بلا سکتے رہی ہے. حضور محنت کروایا تھا. اور مدینہ منورہ میں زینب بہت تھی. یہ زینب نام جو ہے نا یہ یہودیوں کا ہے. زینب، اسلم، یہ اوپر سے نام چلے آ رہے ہیں جو حضور نے بدلے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی جو یہودیہ تھی اس کا نام بھی زینب تھا. اسلم جو بہت بڑا تاجر تھا، کل یہاں داخل میں بیان کیا ہے نا اسلم کا، یہودی داخل میں بیان کیا علماء جماعت سالم مولا حذیفہ کا قصہ. تو مدینہ میں زینب بہت تھی. زینبوں کے قصے آتے تھے تو حضور کہتے تھے مدینہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے. پر ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے بھائی، زینب نامی جو لڑکی ہوتی جا کے سنانا مت، ہاں انہیں صورت کا حصہ بند ہو جائے گا میرا. زینب نامی لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ دماغ کی مزاج کی تھوڑی تیز ہوتی ہے، لیکن بہت سمجھدار ہوتی ہے. بہت سمجھدار ہوتی ہے، پورا خاندان کھڑا کر دیتی ہے. تھوڑی سی اس کی دماغ کا جو ہے مسئلہ تھوڑا سا تیزی اتنا برداشت کر لو تو سارا فائدہ دوسرا لے لو. حضور کی بیٹی بھی زینب، عبداللہ بن مسعود کی بیوی بھی زینب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بھی زینب. تو کس سے آتے تھے حضور کے پاس تو حضور کہتے تھے ایو زیانی. بلال ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتیں بیان کیا اور عورتیں بیان کر کے صدقے کی فضیلتیں بیان کی. تو عبداللہ بن مسعود اور ان کی بھی عبداللہ بن مسعود کی بیٹیاں بہت تھیں. تو عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے تھے، کمزور، پنڈلی ان کی بہت دبلی پتلی تھی عبداللہ بن مسعود. اور داڑھی پٹکی تھی جیسے ہماری داڑھی کیسے پوری ہے، ان کی تھوڑی سی یہاں سے. عبد الرحمان ابن عوف ان کے بدن پر بال بہت تھے بدن پر، اور داڑھی بھری ہوئی. تو حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا حضرت میرے بدن پر اتنے بال ہیں کہ مجھے جو ہے نا جوئیں پڑ جاتی ہیں، ہر کپڑا مجھے جمتا نہیں، آپ مجھے ریشم کپڑا پہننے کی اجازت دے دیں. آپ نے فرمایا تجھے اجازت. وہ ریشمی کپڑا پہنتے ہیں، ریشم مردوں کے لیے آرام ہے. ان کا دیکھیے خالد بن ولید نے بھی شروع کر دیا. حضرت عمر نے کہا بھائی تم نے کیوں پہنا؟ یہ کہا یہ چچا پہنتے ہیں. عبد الرحمان ابن عوف بولے ان کو تو حضور نے اجازت دی، تجھے اجازت نہیں، نکال اس کو. تو حضرت خالد نے اس کو پھاڑ کر اپنے بیٹوں کا بنایا. بولے بیٹوں کے لیے بھی نہیں، پھاڑ کے پھینک دے اس کو، تیری بیوی کے لیے بنا، لڑکوں کے لیے نہیں. تو کہتے چچا تو خالد بن ولید اور عبد الرحمان ابن عوف
ان کے مزاج میں مناسبت نہیں تھی. مشورے کے اندر مسئلہ ہوتا تھا. خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف مزاجی مناسبت نہیں تھی. خالد بن ولید عمار بن یاسر مزاجی مناسبت نہیں تھی. خالد بن ولید اور حضرت عمر مزاجی مناسبت نہیں تھی. چہرہ ہی کیسا تھا لیکن مزاج میں کچھ مشورے کے اندر تھوڑا معاملہ آگے پیچھے ہوتا. یہ جوان تھے, تھوڑا تیز تھے خالد بن ولید. تو ایک مرتبہ مشورے کے اندر تو میرے ہو حضور بیٹھے ہوئے, جب ہو گئی تو حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ انہوں نے کچھ کہہ دیا عبد الرحمن بن عوف کو. تو عبد الرحمن بن عوف دوڑے حضور کے پاس آئے. آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا عبد الرحمن؟ ہمیں حضرت وہ چھوکرا ہے نا خالد بن ولید یعنی اخیر میں آنے والے ہیں, ہمارے لیے تو صحابی ہے لیکن یہ کہ وہ صحابہ کی جماعت میں اخیر میں آنے والے لوگوں میں خالد بن ولید, عثمان بن طلحہ, عمرو بن عاص, ان کے قصے ہیں, وہ آخر میں آنے والے لوگوں میں. تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن کیا ہوا, بہت جذبات میں ہو. فرمایا حضرت وہ خالد بن ولید ہے نا, وہ مشورے میں ایسی بات کرتا ہے, ایسی بات کرتا ہے, ایسی بات کرتا ہے, میری رائے کاٹتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. یہ باتیں بھی ہو رہی تھی اتنے میں خالد بن ولید آ گئے ہانپتے کانپتے. ہاں بھائی خالد کیا ہوا؟ یہ فرمایا دادا نے چچا ہے نا یہ بخشتے ہی نہیں مجھے, جب دیکھو تو مشورے کے اندر میں کچھ رائے دی تو میری رائے کے خلاف رائے دینا ضروری ہے ان کا, میں کچھ بھی کہوں تو میرے خلاف کہنا ضروری ہے. اب دیکھو حضور یہ بھی شکایت کر رہے عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید بھی شکایت کر رہے. تو حضور نے جواب کیا دیا؟ حضور نے کہا یا خالد انت تحترم عبد الرحمن بن عوف, عبد الرحمن بن عوف کا احترام کرو اس لیے کہ یہ بدری ہے, تو بدری نہیں ہے, بہت پرانا ہے یہ عبد الرحمن بن عوف. انت لست بدری, خالد بن ولید بدری نہیں ہے, تاخیر میں آئیں گے. اب خالد بن ولید نے کہا الا متى احترمه یا رسول اللہ, ارے کب تک احترام کروں ان کا, یہ بخشتے ہی نہیں. تو فلتفت رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف, حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے عبد الرحمن تم خالد بن ولید کا احترام کرو اس لیے کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. دونوں کی تعریف کر دی اور دونوں کو جوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. جوڑنے کی بات تھی, وہاں توڑنے کی بات نہیں. اب میں قصہ سنا رہا تھا زینب کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی بات کہی تو یہاں جہاں حضرت زینب آئی گھر پر عبداللہ بن مسعود کی بیوی, تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے کہا حضور نے صدقے کی بات کی ہے, میں صدقہ کہاں سے کروں, میں کماتی ہوں, میں خرچ کرتی ہوں, تم پر بھی خرچ کرتی ہوں, تمہاری بیٹیوں پر بھی خرچ کرتی ہوں, تو میں کہاں سے بچاؤں پیسہ. اب وہ تھوڑا جذبات میں بول رہی تھی تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نہیں دیکھ کہ تجھے جو شکایت کرنی ہے حضور سے جا کر میرے سامنے تو جا. ارے دبلے پتلے تھے, پیڈیلے میں دبلے پتلی تھی. مینا میں سانپ نکل آیا تھا, مینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تھے نا, تو مینا کے میدان میں سانپ نکل آیا. کل عرفات میں جانا ہے, یا مینا میں سانپ نکل آیا. اسی رات میں المرسلات نازل ہوئی تھی مینا میں, اور سانپ نکلا. جب سانپ نکلا تو ساری مائیں سارے قافلہ کوئی یا بھاگ رہا, کوئی یا بھاگ رہا, کوئی یا بھاگ رہا, سانپ سانپ حیا 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 حیا. سانپ جو ہے نا علماء نے لکھا ہے اپنی موت نہیں مرتا, کوئی مارے تو مرے گا. جس جانور اپنی موت مر جاتے ہیں, بیماری لگ گئی یہ لگ گئی. سانپ بعض لوگوں نے لکھا کہ یہ اپنی موت نہیں مرتا, یہ جو کوئی مارے گا تو مرے گا. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے پرانے سانپ بھی بڑے بڑے دکھ جاتے ہیں کبھی کبھی, اسی لیے اس کو حیا کہتے ہیں. تو وہ سانپ تھا وہ حیا حیا حیا. اب حضور جو کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں ارے کیا ہوا. عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے احرام کی حالت میں. عبداللہ بن مسعود جو ہے دبلے پتلے اس کے پیچھے پیچھے پھانسے. اب حضور کو یہ فکر ہوا کہ یار وہ پلٹ کر حملہ کرے گا کہ کہیں کا کہ رہے گا نہیں. ویسے بھی فکر پتلی ہے, ویسے بھی دبلا پتلا ہے, کہیں کا کہ رہے گا نہیں. لیکن عبداللہ بن مسعود جو ہے کوئی ہاتھ میں لے کر کوئی چیز وہ چاہے وہ بھاگ رہا ہے. اچھا صاحب پیچھے مڑ کر دیکھ بھی رہا ہے لیکن یہ ڈر نہیں رہے. عبداللہ بن مسعود جا
سارے کے سارے صحابہ دیکھ رہے، حضور بھی دیکھ رہے، یہاں تک کہ کسی دل میں جا کر وہ گھس گیا۔ اب عبداللہ بن مسعود تھکے ہارے، پھر واپس آئے تو حضور نے فرمایا چلو اللہ کا شکر ہے، سانپ تمہارے شر سے بچ گیا اور تم اس کے شر سے بچ گئے۔ سانپ تمہارے شر سے بچ گیا، جو مطلب بدلے تھے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو تمہارے اعمال بھی تولے جائیں گے، تم کو بھی تولا جائے گا، آدمی کا بھی وزن ہوگا۔ تو اب صحابہ ہنسنے لگے کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ یہ کہ اس کا تو کچھ وزن ہونے کا نہیں، عبداللہ بن مسعود کا۔ آپ نے فرمایا لا لا لا، یہ بات نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود کو جب تولا جائے گا تو اس کے دونوں کنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ کہا حضور نے۔ تو ان کی بیوی نے شکایت کی کہ میں کہاں خرچ کروں، سستے کی بات کر رہے حضور، پھر تو جا۔ تو چنانچہ ان کی بیوی نے اپنا برقع لیا، چادر لی۔ یہ برقع جو ہمارے یہاں برقع ہوتا ہے نا، یہ برقع، یہ پردہ ہے کوئی، یہ تو ایک قسم کا کرتا ہے، جلباب چادریں۔ عرب عورتوں میں آپ آؤ، وہاں ہم لوگ ہمارے بیانات ہوتے ہیں دیہاتوں میں، عرب لے جاتے ہیں، وہ عورتیں جو لمبا برقع پہ چادریں ڈالتی ہے وہ ہے، پتہ ہی نہیں چلے کہ موٹی ہے کہ دبلی ہے کہ پتلی ہے کہ کیا ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہرات یہ افغانستان اور یہ ایران کی جو بارڈر ہے وہاں کی جو عورتیں پہنتی ہیں لمبی چادر ہوتی ہے وہ، تو یہ چادر اوڑھ کر آئے گی۔ جب وہاں حضور کے دروازے پر آئی تو 2-3 عورتیں اور کھڑی تھی، اتفاق سے جو ہے سب کا نام زینب تھا، اور باتیں کرنے لگی۔ عورتیں تو خاموش نہیں رہتی نا، اگر کوئی یہ کہے کہ 5 عورتیں بیٹھی تھی اور 5 خاموش، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بولنے کی عادت تو ہے ہی عورتوں میں، تو وہ کچھ تو بات کر۔ حضور اندر تھے، حضرت بلال بھی تھے، حضرت عائشہ کمرے میں کچھ کام چل رہا تھا کچھ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت بلال سے کون ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا یہ جو آواز آ رہی ہے یہ عبداللہ بن مسعود کی زینب ہے۔ بھائی دیکھو بلال کون، بات پوچھو۔ اب حضرت بلال سے وہ آئے، اچھا معروف یہ تھی، زینبیں تو بہت تھی لیکن معروف یہ تھی عبداللہ بن مسعود کی لیے، سب لوگ پہچانتے تھے ان کو۔ اب یہ آئے حضرت بلال، دیکھ کیا مسئلہ ہے؟ اب دوسرے تو خاموش، انہوں نے بولنا شروع کیا، دیکھ بھائی مسئلہ یہ ہے، آج سستے کا کہا ہے، اب ہم سستا کہاں سے کریں؟ جو کماتی ہے وہ سارا کا سارا شوہر کو لگاتی ہے، بچوں کو لگاتی ہے، حضور سے بھی پوچھنے آئی ہے، لیکن میرا نام مت لینا۔ ان کی بیوی نے کہا، عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے، میرا نام مت لینا، یہ کہنا زینبیں ہیں، شکایت لے کر آئیں گے۔ اب بلال جی وہ اندر گئے، ساری بات رکھی، پھر کون ہے؟ کیونکہ زینب، تو آپ نے جملہ اس وقت کہا کہ مدینہ منورہ تو زینب سے بھرا ہوا ہے، آئیے زینب، کون سے زینب؟ اب بلال جو ہے وہ تھوڑا پھر منع کیا تھا میرا نام مت لینا، حضور پیچھے پڑ گئے، اللہ کون سے زینب ہے کہ بات کر رہی ہے؟ حضرت عائشہ نے پہلے سے کہہ دیا تھا عبداللہ بن مسعود والی ہے۔ پھر بلال کو کہنا پڑا کہ عبداللہ بن مسعود والی ہے، اچھا بلاؤ اندر۔ بات سنی، آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے شوہر کو صدقہ کرو تو تمہیں جو ہے صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور تمہیں صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ صلہ رحمی تو ہوگی، اور معمولی میں سمجھو یہ معاملہ ہوا حضور کی بیٹی حضرت زینب کا، جب میں قصہ سنا رہا تھا، قصہ سنا کر بات ختم کروں، یہ عبداللہ یا مناسب دے رہے تھے، دوڑے بھائی زینب کا گھر کہاں ہے، زینب کا گھر کہاں ہے؟ تو لوگ ملتے تھے کہ کون سے زینب؟ بنت رسول، اور یہ بھاگا کے کیوں جا رہے تھے؟ یہ بھاگا اس میں جا رہے تھے وہ مجھے امن دے دے، کل میری جان بچ جائے، مجھے امن دے دے کوئی۔ ہاں امن کے لیے کس کے پاس جاؤں؟ وہ بیوی پہلے رہ چکی ہے، تو میں اس کو جا کر کہوں مجھے امن دے دے، میری جان بچ جائے گی۔ کسی بوڑھے نے راستہ بتا دیا،
وہ زینب کا مکان ہے، یہ سیدھے وہاں پر آئے. میں بدگمانی میں بتا رہا ہوں، یہ قصہ سنا رہا ہوں. اور وہاں جا کر انہوں نے جو بھی دستک دینی کی، ظاہری بات ہے رات میں کون آیا؟ حضور کا گھر بھی قریب ہے، آپ بھی آرام فرما رہے ہیں، کہ کون آیا؟ تو پتا چلا ارے تو املاک سے رہی. ارے املاک سے کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے آہستہ سے کہا کہ ابھی دیکھو میرا سامان تو سب لے لیا مسلمانوں نے، لیکن میں تو اس لیے آیا ہوں تم مجھے امن دے دو، میری جان بچ جائے. میری جان بچ جائے گی تو مجھے مارے گا نہیں، تو میں یہاں سے مکہ مکرمہ اپنا سیفلی پہنچ جاؤں گا. تو اگر زینب نے جو ہے پانی وغیرہ پیش کر دیا بچیوں کے ذریعے سے، استر دے دیا، سردی کا زمانہ تھا، باہر لٹا دیا، یہ ہوگا. فجر ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. اب دھیان سے سننا، فجر کی نماز پڑھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور یہ حضور مڑ کے بیٹھے اور عورتوں کو چبوترے سے زینب کھڑی ہو گئی اور کہا کہ مسلمانوں سنو، ابو العاص بن ربیعہ آئے ہیں، میں نے ان کو امن دیا ہے، کوئی انہیں قتل نہ کرے. اب حضور کیا جواب دے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر کہا کہ تم جو زینب سے سن رہے ہو میں بھی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. تمہارے دل میں یہ نہ آئے کہ اتنا بڑا آدمی تو کیسے امن دے دیا، تمہارے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے. جیسے کہ تم سن رہے ہو پہلی مرتبہ کیا زینب جو انہیں پناہ دیے، تو میں بھی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. یہ فرمایا آپ نے، بدگمانی سے بچایا کہ البتہ میں جا کر تحقیق کرتا ہوں. چلیں اور تم بیٹھے رہو یہاں، سب کو بٹھایا رکھا. اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سیدھے آئے عورتوں کے چبوترے پر، وہاں عورتوں کے چبوترے پر حضرت زینب بھی تھی، حضرت عائشہ بھی تھی، حضرت میمونہ بھی تھی، ام سلمہ بھی تھی، دوسری مہاجرات اور انصار کی عورتیں بھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے حضرت زینب کے ساتھ اور یہ عورتیں بیٹھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زینب کیا ہوا ہے، تم نے امن دیا، یعنی کب آیا وہ یہاں، میٹر کیا ہوئی؟ تو نے کہا حضرت رات کو یہ آئے تھے گھبرائے ہوئے، سامان تو سب مسلمانوں نے لے لیا، پہلے گھبرائے ہوئے آئے تھے کہ میری جان بچ جائے، تو اس لیے میں نے اس کو امن دے دیا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، امن دینے کا تو ہر ایک کو حق ہے، لیکن بیٹا ابھی تمہارا شوہر نہیں ہے، اس لیے تم سے خلوت نہ کرنے پائے، شوہر نہیں ہے تمہارا. ہاں البتہ ہمیں بتاؤ کہاں سویا ہے. بتا دیا وہاں سویا، سلایا تھا. وہاں جا کر جو ہے ان کو جگایا گیا، انہوں نے بھی حضور کا اکرام کیا، حضور نے ان کا بھی اکرام کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو، حالانکہ نبی ہے، کوئی فیصلہ کرے کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن ساتھیوں کو لے کر چلنے کی عادت ہمیشہ یاد رکھنا. ہم میں سب سے بڑی جو گڑبڑ ہے، ہم ساتھیوں کا احترام نہیں کرتے. اس کی پکڑ ہوگی. یہ بڑا جملہ ہے، لیکن حشر کے میدان میں کٹہرے میں کھڑا رہنا پڑے گا، چھٹ نہیں سکتے آپ، چھٹ نہیں سکتے. بے دین دیندار ہم بہت ہیں، ہمارے کپڑے کتنے اچھے ہیں ماشاء اللہ، بھولیا بڑے بہت بڑے شیخ، ہماری باتیں کتنی اچھی ہیں، ہم کتنے اچھی باتیں کرتے ہیں، اور اپنی نجی زندگی کیسی ہے اللہ جانتا ہے. کٹہرے میں کھڑا رہنا پڑے گا. دنیا تو گزر جائے گی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چالاکی کے ساتھ تبلیغ کا کام کرو یا بغیر چالاکی کرو، نکل جائے گا طے، لیکن کٹہرے میں کھڑا رہنا پڑے گا. اب معافی تو مانگنی پڑے گی، لمبی معافی مانگنی پڑے گی، استغفار تو کرنا پڑے گا نا. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا استغفار کر لو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں وہ تھوڑے پر ختم نہیں ہوتا، لمبا کرنا پڑتا ہے معاملہ، چلا لمبا لگانا پڑتا ہے اس کو دھونے کے لیے. اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے کہا بھائی دیکھو تم نے جو سنا میں نے سنا ہے، تمہارے دل میں کوئی بات نہ آ گئی کہ بیٹی نے اور نبی نے پلاننگ کر لی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جگایا بٹھایا اور صحابہ کو جمع کر کے کہا بھائی دیکھو یہ میرا داماد رہ چکا ہے
اور اس نے شاید ابی طالب نے میری بہت خدمت کی ہے. ابو لہب بھی بہت مال لاتے تھے اور پورے مکہ کا مقابلہ کرتے تھے. ابو لہب پورے مکہ کا کھجوریں. مکہ والے کہتے تم کیوں کر رہے ہو؟ نہیں کوئی بات نہیں، یہ کرتا ہوں، مجھے مارو جتنا مارنا ہے، وہاں مجھ کو نہیں. تو حضور کہتے تھے داماد ہو تو ایسا ہو. اس میں میری رائے یہ ہے، دیکھو حضور کیا کہہ رہے ہیں، میری رائے یہ ہے کہ اس کا جو بھی سامان تم نے لیا ہے وہ سامان اگر واپس دے دو، اس کے ساتھ ہم اخلاق برتے، لعل اللہ یہدی، شاید اللہ اس کو ہدایت دے. صحابہ نے کہا ٹھیک ہے. ان کو بٹھایا، حضور بھی بیٹھے، چادر بچھائی اور کہا کہ جس نے جو بھی سامان لیا ہے رات کو ان کا رکھ دو. کسی نے ہیرے رکھے، کسی نے سونا رکھا، کسی نے چاندی رکھی، کسی نے جو سامان تھا سارا کا سارا رکھا. اور حضور ابو لہب رضی کو کہتے رہے بھائی دیکھو تمہارا ساری چیزیں ہیں. کتابوں میں لکھا ہے جب ان کا سامان رکھا جا رہا تھا مائیں پیچھے سے دیکھ رہی تھی، حضرت زینب بھی دیکھ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے. داماد ہے ہمارا، داماد رہ چکا ہے اور خدمت نہیں کی ہے. اگر تو مشرک ہے وہ لیکن خدمت نہیں کی ہے. اور اب حضرت زینب کے شوہر رہ چکے ہیں. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے سب مال جمع ہوا، آپ نے فرمایا حل بقیہ شیء، یہ دیکھو تمہاری ساری چیزیں آ گئی. وہ کھول کھول کر دیکھنے لگے، یہ ہیرا بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی. آپ نے فرمایا تم لے جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے، آپ لے جاؤ. چنانچہ انہوں نے سارا سامان سمیٹا. 6 آدمی سامان سمیٹ رہے تھے. بلال ان کی مدد کر رہے تھے، دوسرے صحابی مدد کر رہے تھے. انہوں نے گٹھڑی بنائی اور گٹھڑی بنا کر وہ اٹھا نہیں سک رہے تھے. صحابہ نے اٹھا کر ان کے کندھے پہ رکھی. جب یہ یہاں سے روانہ ہوئے مکہ کی طرف تو حضور بہت ہوئی، مائیں بہت ہوئی. کتابوں میں لکھا ہے جب تک وہ اوجھل نہیں ہوئے، بلڈنگ میں تو تھی نہیں، جب تک وہ اوجھل نہیں ہوئے دیکھتے رہے. لعل اللہ یہدی، لعل اللہ یہدی. اتنے اخلاق برتے ہوئے بھی اور بدگمانی کو ختم فرمایا. اچھا وہاں مکہ جا کر انہوں نے سب کا حساب کتاب چکایا. مکہ والوں کو کہا بھی کسی کا کوئی مال رہ گیا ہو، کچھ بھی نہیں رہا. اب کب جا رہے شام واپس نہیں فرمایا اپنی جگہ نہیں جانا. چنانچہ وہ مکہ سے 3-5 دن یا 4 دن ٹھہر کر یہ واپس مدینہ کی طرف آنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وحی نہیں ہے، آپ کو کچھ پتا نہیں، لیکن قافلے جو آتے تھے مکہ سے وہ کہتے تھے کہ ہم نے ابو العاص بن ربیع کو مدینہ کی طرف آتے ہوئے دیکھا ہے. حضور کے ایک تو وحی کے ذریعے سے خبر آ گئی. یہ نہیں قافلے چلتے ہیں نا، ابو العاص بن ربیع کی اٹھنی تھی اور وہ اکیلے جو ہے مدینہ کی طرف رخ تھا، مدینہ کی طرف. اب پتہ نہیں مدینہ کی طرف آ رہے ہیں یا مدینہ ہوتے ہوئے شام جا رہے ہیں، یہ کچھ سچی بات نہیں. ہوتے ہوتے خبر آئی کہ قبا پہنچ گئے. قبا پہنچ گئے اس کا مطلب ہے شام نہیں جا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے حضرت زینب کے پاس آئے. بیٹا ایسی اطلاع ملی ہے کہ ابو العاص بن ربیع قبا تک آیا ہے اور آسمانوں سے مجھے کوئی اطلاع نہیں. اس لیے ہو سکتا اب قبا اور مدینہ کتنا، مکہ سے آدمی قبا تک پہنچ گیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے. اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تم جو اپنی تیاری کرو، گھر وغیرہ صاف رکھو، وہ آئے گا تو دیکھتے کیوں آ رہا ہے ہمارے پاس. اب ابو العاص بن ربیع جب داخل ہوئے مسجد نبوی میں تو لوگوں نے کہا جا ابو العاص بن ربیع، جا ابو العاص بن ربیع. بچے بھی ہوتے ہیں نا، جا ابو العاص بن ربیع، جا ابو العاص بن ربیع. ابو العاص بن ربیع آئے. اب کیا تو ماؤں نے بھی دیکھنا شروع کیا، زینب نے دیکھنا شروع. حضور کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کیسا آنا ہوا؟ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. حضور نے گلے سے لگا لیا اور ہاتھ پکڑ کر سیدھے حضرت زینب کے کمرے میں لائے. اب تم دونوں میاں بیوی کی طرح زندگی گزارو. بات کی ان کی بڑی تاریخ ہے ابو العاص بن ربیع کی اور حضرت زینب کی.
کیا ہوا، کیسے انتقال ہوا، کہاں انتقال ہوا، کیا کام کیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات بتائے ہیں وہ صفات پر چلو. سب سے بڑی صفت اپنے ساتھیوں کا احترام کرو، بدگمانی نہیں. دین کا کوئی کام کرو، کس کے لیے کرنا ہے بھائی؟ کرو گے سب انشاءاللہ. بس اب حضرت زینب کا قصہ جو ادھورا رہ گیا اور دوسرے قصے بھی سب ادھورے رہ گئے. اللہ توفیق دے گا تو دوسری مرتبہ سنائیں گے انشاءاللہ. اب تو میں آپ کے جو ہدیہ دینا چاہتا ہوں قبول کرو گے بھائی؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو تو 2 محل تیار ہو جاتے. 30 مرتبہ پڑھو تو 3 محل تیار ہو جاتے. تو آج کل میں اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو 31 بنگلے انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے. اور انکم ٹیکس والا کوئی فون کرے گا نہیں آپ کو انشاءاللہ. سورت میں تو اگر آپ نے ایک بنگلہ بنا لیا تو انکم ٹیکس والے کے پھیرے لگتے نہیں لگتے. تو پیسہ کہاں چلا دیا، حساب کتاب آپ کو. وہاں روزانہ 31 بنگلے تیار کرو، کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں. 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. اور روزانہ 31 بنگلے تیار ہوں گے. کرو گے انشاءاللہ اور پکے. اچھا اس کے پڑھنے کا آسان طریقہ بتاؤں. فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھ لو، ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. 313 ہو گئے. اور 313 کو ضروری نہیں ہے 315 ہو جائے تو بھی حرج نہیں، 1000 ہو جائے تو بھی حرج نہیں. ہمارے آپ شکایتوں میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے احمد آباد کی، اس نے کہا حضرت جب سے میں نے سنا ہے سورہ اخلاص کی فضیلتیں میں نے بہت بیان کی تھی. جتنی فضیلتیں سورہ اخلاص کی احادیث میں آئی ہے اتنی کسی اور صورت کی نہیں گئی تقریباً. بہت فضیلتیں ان نے بیان کی، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. تو اس نے کہا مولانا میں نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا، آپریشن کرتے کرتے ہی پڑھتی ہوں، شکاگو میں رہتی. اب تو ٹورنٹو آ گئی ہوں. ٹورنٹو سب اس کے داماد سب ڈاکٹر، اس کے بیٹیاں سب ڈاکٹر، بہویں سب ڈاکٹر. تو انہوں نے کہا کہ مول صاحب 10 لاکھ مرتبہ میں نے پڑھا الحمدللہ، 5 لاکھ مرتبہ میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا، 5 لاکھ مرتبہ میں نے میرے لیے رکھا. لیکن مول صاحب ایک سوال کرتی ہوں کہ آپ بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں ملیں گے. تو مطلب کہ باڑو اور سے کہ نہیں آ گئے کرایہ. میں نے کہا گجراتی اور پنجابی ان کو کرائے کا بہت فکر رہتا ہے. گجراتی اور پنجابی کے کرایہ، میں نے کہا بھی کرایہ تو نہیں آئے گا. تمہارے اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں جا کے مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن بنگلہ ملے گا ضرور. مسند احمد کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ ایک محل بنائے گا. حضرت عمر نے کہا اذا لا استكثر یا رسول اللہ، میں تو بہت بناؤں گا محل. آپ نے فرمایا بنا، اتنی طاقت ہو، جتنی طاقت ہو بنا. تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں سکے گا. اس پر میں نے کئی قصے بیان کیے، میں نے میری کتابوں میں لکھی بھی ہے. معاویہ لیثی انصاری ایک صحابی تھے، ان کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں. صحابہ سارے کے سارے تبوک میں تھے، حضور بھی تبوک میں تھے. حضرت جبریل آئے اور جبریل نے کہا کہ حضرت وہ معاویہ لیثی انصاری کا انتقال مدینہ میں ہو گیا ہے، ہم کیا کریں؟ جنازے کی نماز وہاں پڑھیں، غسل وہاں سے، مدینہ منورہ تو خالی ہے. آپ نے فرمایا نہیں اس کا جنازہ یہاں لاؤ. صحابہ اٹھا کر تبوک لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا. پھر صاحب جبریل نے پوچھا کہ حضرت اس کو یہاں دفن کر دیں تبوک میں یا بقی میں کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں بقی میں جاؤ، بقی میں دفن کرو. اب بقی لے کر گئے فرشتے. تو حضور نے پوچھا حضرت جبریل سے، جبریل اتنا اعزاز کیوں ملا اسے؟ بے آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، صحیح ہے نا، آدمی جہاں مرا وہاں دفن ہو جاتا ہے، اس کی اگلی زندگی شروع. تو حضرت جبریل نے کہا یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، اس کی وجہ سے عزت ہے.
ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے حضور کے پاس، حضرت جبریل آئے، اہذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن تم کیسے پہچانتے ہو؟ یہ فرمایا آسمان والے مدینہ والوں سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ کہ کیوں؟ کہ اس میں جو ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں، اور دوسرا سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے۔ آپ جو پڑھنا شروع کرو، اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ دے گا انشاءاللہ۔ پڑھو گے؟ بس میں تو آج کے لیے کہتا ہوں سورت سے پراپرٹی ہے بہت بنا جی، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ، ٹھیک ہے؟ رات کو نیند نہ آئے، نیند کبھی کبھی آدمی رات کو نیند نہیں آتی، کروٹیں لیتا ہے، تو 10-15 بنگلے بنا دینے کے، نیند بھی آ جائے گی، 10-15 بنگلے بن جائیں گے، کرو گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں یہ کہ بھائی لوگ آج کل جو ہے بہت پریشان ہیں، تو عبدالرحمن ابن عوف کا ایک معمول بتاتا ہوں۔ گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، یہ ہماری مسجد ہے، 4 کونے، چاروں عبدالرحمن ابن عوف اپنے گھر کے 4 کونوں میں روزانہ آیت الکرسی پڑھتے تھے اور دم کر دیتے تھے۔ یہ عبدالرحمن ابن عوف کا معمول ہے۔ بکھرے موتی میں میں نے سارے حوالے لکھ دیے، وہاں دیکھ لینا۔ بکھرے موتی کتاب تو ہوگی تمہاری صورت میں پہنچی ہوگی کہیں نہ کہیں تو مل جائے گی آپ کو، اس میں دیکھ لینا، دم لکھی اس میں۔ تو عبدالرحمن ابن عوف کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے مال بھی بہت دیا، جناتوں سے حفاظت بھی کی، لڑائیوں سے حفاظت بھی کی، اور اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا کہ میرا معمول ہے کہ میں گھر کے 4 کونوں میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں، اس لیے گھر کے 4 کونوں میں آیت الکرسی بھی پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، انشاءاللہ نوٹیں بھی بہت آئے گی، اور یہ جھمیلے جو ہے نا آج کل وہ جھمیلوں سے بچ جاؤ گے آپ انشاءاللہ۔ اور آخر میں ہمارا دعوت کا کام ایک شرط کے ساتھ، دعوت کا کام پکنک کے لیے نہیں، دعوت کا کام گھومنے ملنے کے لیے نہیں، دعوت کا کام دھمال کے لیے نہیں، دعوت کا کام صفات کے ساتھ کو، صفات بس۔ نماز ہم خوشو خصو والی پڑھیں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا، اور اگر نماز ہم نے خوشو خصو والی نہیں پڑھی، نیکیاں مل جائیں گی، نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یہی معاملہ ہے دعوت کے کام کا، کہ دعوت کا کام بہت اونچا ہے لیکن پکنک نہیں۔ خالی گھوم پھر کر آ گئے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بڑے اجتماع میں کہ آج کل لوگ دعوت کے کام میں اس لیے لگتے ہیں کہ منڈی ذرا اچھی ہے، یہ منڈی اچھی چل رہی ہے کہ ابا اس بلا کہتے تھے، ہاں اس میں دنیا بھی گھوم لیتے ہیں، حجیے بھی مل جاتے ہیں، ذرا بابا بھی ہو جاتا ہے، ذرا مجموعے بھی مل جاتے ہیں۔ تو ابا کہتے ہیں کہ تجھے جو ہے نا اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں کچھ دے گا نہیں۔ تو قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے ابا، اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جھومتے تھے پیچھے، کہتے تھے کہ صحیح ہے، دعوت کا کام صفات کے ساتھ کرو، اللہ سے مانگو نا کہ اللہ مجھے صفات کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے، اخلاق ہمارے اچھے ہوں، حسن ظن ہو، اللہ سے ہمارا تعلق بڑھ رہا ہو، یہی صفت ہے۔ اور کیا چیز پہ ہاتھی گھوڑا تھوڑی چیز، کسی کو ہم ہلکا نہ سمجھیں، کسی کو برا نہ سمجھیں، سب اچھے ہماری نگاہ میں، سب اچھے۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں بدگمانی کے لیے 100 دلیلوں کی ضرورت ہے، اور حسن ظن کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کچھ ملے گا، ورنہ کریں گے بھی اور ملے گا بھی کچھ نہیں۔ دل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ کام بہت کیا اور حشر کے میدان میں کہہ دیا گیا میرے لیے نہیں کیا بھائی، ادھر نام کے لیے کیا تھا، تم کو تمہارا نام ہو گیا۔ تو دعوت کا کام کرو گے انشاءاللہ۔ اب بتاؤ 3 چلنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ کھانا ہاتھوں پر کرو، بس نام نہیں لکھتا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 ماشاءاللہ، صورت تو صورت ہے، اللہ ایک اور خوبصورت بنا دے انشاءاللہ آخرت کے ساتھ۔ نکلو گے انشاءاللہ، پھر مسجد و جماعت بیٹھتی ہے، مسجد و جماعت میں بیٹھو، علماء کا احترام کرو، علماء کی قدر کرو، مشورے ہوتے ہیں، جو بھی مرکز کی جگہ ہے ہماری وہاں مشورے ہوتے ہیں، مشورے میں چلے جاؤ۔ جمعرات کے دن جو بھی شب گزاری ہوتی ہے اس میں چلے جاؤ، سیدھے سیدھا کام ہے۔ اور گھر میں تعلیم کرو، اپنی مسجد کی تعلیم میں بیٹھو، مسجد جاؤ، ہر جگہ بیٹھتی ہے۔ میرے ابا کہتے تھے کہ اگر ہم جیسا کہتے ہیں ویسا تم کرو گے تو انشاءاللہ 6 مہینے میں اللہ آپ کو کتب بنا دے گا، کتب کا درجہ ملے گا، کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایسے یاد رکھنا
بے دین دیندار نہیں بننا ہے، بہت ہو گیا، بے دین دیندار نہیں بننا، یہ جملے پر غور کرنا۔ ہاں کہ بیکل مفتی صاحب سے بھی کہا، وہ بھی کہا، بہت گہری بات۔ میں نے کہا بے دین دینداروں نے سارا معاملہ چوپٹ کیا ہے، خود کی زندگی میں دین نہیں، اور دیندار بن کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گئے، لوگوں کے سامنے باتیں کرنے آ رہے ہیں، اپنی زندگی میں دین لاؤ۔ بے دین دیندار نہیں بننا، چپکے چپکے اللہ سے کہو اللہ پاک حق سے دیندار بنا، بے دین دیندار بننے سے بچا۔ بے دین دیندار کا مطلب ہوتا ہے منافق، بے دین دیندار کا مطلب ہوتا ہے منافق۔ عبداللہ ابن سلول تھا نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے، تو اس کو شوق یہ تھا کہ میری آواز لوگ سنیں، تو حضور آنے سے پہلے وہ لوگوں سے کہتا تھا، او بھائیوں سنو، ابھی اللہ کے نبی آئیں گے، ان کے بعد دھیان سے سننا، اور سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، ابر بیٹھے عمر بیٹھے سب بیٹھے، او بھائی سنو، بات دھیان سے سنو، ابھی اللہ کے نبی خطبہ دینے کے لیے آئیں گے، تو بہت دھیان سے ان کی بات کو سننا اور ان کی باتوں پر عمل کرنا۔ اور حضور جو وہاں سے آ رہے ہیں خطبہ دینے کے لیے، پھر جب حضور ممبر پر تشریف رکھتے تو نیچے بیٹھ جاتا، اب جب نیچے بیٹھتے خطبہ ہو جاتا، نماز ہو جاتی، جب باہر نکلتے نماز پڑھ کے تو اس کے لوگ پوچھتے آ رہے یار تو ان کی مخالفت کرتا ہے اور یہاں پہ ان کی تعریف کر رہا تھا، وہ تو ایسا ہی چلتا ہے، میرے ایسا کروں گا تو یہ تو میری گاڑی چلے گی، میری گاڑی کیسے چلے گی؟ تو اس کو ثواب ملے گا، اس کا مجھے بتاؤ، ثواب ملے گا؟ سب کے سامنے کہتا تھا وہ، حالانکہ تھا کتنا مخالف کہ اس کا بیٹا جو تھا وہ دیندار تھا، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ وہ حضور کے پاس آئے، حضور کے پاس آ کر کہا کہ حضرت یہ پانی پی کر مجھے دے دیجیے، یا پانی میں تھوڑا سا اپنا پانی ڈال دیجیے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ فرمایا میرا ابا کو میں پلاؤں، رئیس المنافق، تاکہ وہ یعنی مسلمان ہو جائے۔ میں مسلمان، ابا جو ہے مسلمان نہیں ہے، اور رئیس المنافق، بڑا گڑبڑ ہے معاملہ۔ آپ نے کیا، اب وہ گیا اس کے پاس اور جا کر کہا لو ابا پانی پیو۔ ابھی پانی تو کیسے لایا، کبھی تو ایسا لاتا تو ہے نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے جو ہے پانی پھینکا اور پھینک کر کہا اگر تو اس سے پیشاب لاتا تو پی لیتا، لیکن یہ نہیں پیتا نہیں، یہ جملہ کہا۔ یہ خبریں پہنچی حضور تک، اور یہاں مسجد نبوی میں حضور خطبہ دینے کے لیے آ رہے ہیں، سب کے سامنے مسجد بھری ہوئی ہے۔ اور مدینہ منورہ کا قصہ، مکہ میں تو منافقین تھے ہی نہیں، منافقین تو یہاں آئے مدینہ منورہ میں، اور یہاں سارا شروع ہوا زمان چپڑا جو ہے وہ۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیا نہیں یہ میری مخالفت، قرآن کہہ رہا ہے کہ مخالفت کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ گڑبڑ تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا نا، تو حضور نے کہا اس کے بیٹے سے کہ تیرے ابا کی قبر کہاں ہے؟ وہ خود قبر کھدوائی اسی سے، اس کی لاش نکلوائی یہ رئیس المنافقین کی، اور اپنے اوپر یوں رکھا، بخاری شریف کی روایت ہے دیکھنا، اور اس کے لیے کوئی جملے کہے، ارے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ آدمی کے ساتھ قبر کھدوائی۔ پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری انه کفر بالله ورسوله ومات وهم فاسقون۔ نبی جی اب کا جنازہ بھی مت پڑھو، نبی جی ان کی قبر میں کھڑے ہوئے مت رہو، انہوں نے اللہ رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کھڑکی کھلی سی میں نے کر لیا، اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، لیکن قبر کھلی ہوئی۔ تاریخ کتابوں میں ہم کو چیزیں ملیں گی، منافقین کے ساتھ یہ اخلاق برتے ہیں نبی نے، تو ہمارے ساتھیوں کے ساتھ نہیں برت سکتے؟ ارے بتاؤ تو صحیح، عزت دو، اور اگر کوئی حال آئے خاموش ہو جائے، جھیل لو، لڑائی مت کرو، برداشت کرو، سب جھیل لو، کہ آپ کو برا کہے تو یہ کہے وہ کہے، خاموش۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھ پر مرکز میں بہت حالات آئے، میں اپنے خاموشی کے ساتھ کام کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے میرا بیڑا پار کر دیا، اور دنیا میں اللہ نے کر دیا، ان کو دے کر مرنے کے بعد بھی کرے گا، خاموشی۔
کوئی آپ کو برا بھی کہے گا، کوئی آپ کو بیوقوف بھی کہے گا، کوئی اپنا کام کیے. میں نے جب مولوی کا خیر کتاب لکھی تو لوگ ارے کہ اپنا کام کتاب لکھنا ہے، تو مجھے کہتے. میں نے کہا بھائی تم تمہارا کام کرو. اب چونکہ میں تو تھوڑا دبنگ تھا اس لیے مجھے کوئی زیادہ بول نہیں سکتے. قرآن کا ترجمہ میں بیٹھا بیٹھا کر رہا تھا، ایک ساتھی بھاگا بھاگا آیا، اپنا کام نہیں ترجمہ کرنا، یہ مجھے کہا ہے. اب میں تو صرف میدان کا آدمی، اب وہ خود میرا ترجمہ پڑھتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. خاموش. اب اللہ سے اپنا لو لگاؤ. بے دین دیندار نہیں بننا، بے دین دیندار نہیں بننا، بے دین دیندار نہیں بننا. ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سے بہت لمبا وقت ہو گیا. ہاں ہاں، یہ مسجد کا بھی کیا مسئلہ ہے مجھے بتاؤ. مسجد کی جگہ بھی ہوتی ہے. دیکھو بھائی، مسجد بنانا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ مسجد ماشاءاللہ ہے، محنت بھی کی ہے لوگوں نے، لیکن یہاں محراب کی طرف پیچھے کوئی جگہ ہے، یہ جگہ بھی خریدنی ہے، یہ بھی اپنا کام ہے. آپ لوگ تو نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ اس میں آدمی اپنا حصہ لگائے اور یہی چیز کامیاب کرے گی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہم کسی جگہ سفر پر تھے، میوات کے سفر میں تھے، یہاں تک کہاں تھے تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ مسجد بن گئی ہے اور وہ چندہ کا وہ بھی رکھا ہوا ہے، کچھ پیسے ڈال دو. میں نے کہا ابا کتنے ڈال دو؟ تو میں کچھ تو ڈال دے، کچھ میری طرف سے ڈال دے، کچھ کر لے. تو مجھے ایک جملہ کہا، دیکھیے اللہ کے گھر کا کام اٹکے گا نہیں، وہ تو ہو جائے گا، لیکن اگر ہم نے پیسہ نہیں دیا تو ہم محروم رہ جائیں. یہ مسجد کا کام انشاءاللہ اٹکے گا نہیں، وہ تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کسی نے کوئی پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن ایک ہمارا مال بھی لگنا چاہیے. لگاؤ گے انشاءاللہ بھائی، اچھا چلتا دو اور دل سے دو، پاک صاف مال دو، پاک صاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا پیسہ لگایا، میرا پیسہ لو. صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت میں دے دیتا ہوں، تجھے نیکی کی ضرورت ہے، مجھے نیکی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں میرے پاس ابھی نہیں ہے، ادھار دے دو، میں بعد میں دے دوں گا. اس لیے یہ مسجد ہماری بن رہی ہے، یعنی جگہ لے لی ہے، پیمنٹ کرنا ہوگا، جو بھی ہوگا اس میں حصہ لو. یہ بتاؤ حصہ لوگے نہیں لوگے انشاءاللہ، اور یہ آپ کا فائدہ ہے، یہ آپ کا فائدہ. مسجد کا کام تو رکنے والا ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، اس کو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اپنے کو مرنے کے بعد جانا ہے نا قبر میں، کہ نہیں جانا بھائی؟ جانا ہے نا، تو وہاں اپنے کوٹلیاں کام آئے گی انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کے پاس پتا پڑنا کے لیے آپ کرو گے نا، وقت کا جو چل رہا ہے ذرا اعلان کر رہے تھے. وقت کا کیا موبائل پہ ذرا سب میسج ڈال دے. وقت کا کیا مجھے پتا نہیں. ہاں یہ وقف بل کے خلاف جو یعنی مجھے اس کا حالانکہ کل مفتی صاحب نے بھی تذکرہ کیا، ان کا بھی وجہ آیا تھا، کل ہماری بات بھی ہوئی مفتی احمد صاحب سے، لیکن یہ چیزوں سے تھوڑا میں واقف نہیں ہوں. لیکن جو بھی ہمارے علماء کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. وقف بل کے خلاف ہمیں جو ہے کچھ نہ کچھ باتیں کرنی چاہیے. ای میل خالی دینا ہے موبائل پہ، تو یہ تو تھوڑا کام کرو، فکر سے کرو. اب سونے کا وقت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا. اب ہندوستان کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے، غفلت میں مت رہنا. ہندوستان کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے، وہ تقدیر جو بدل رہا ہے جس اچھی بدلے اللہ تعالیٰ، تو اللہ نے جتنی عقل دی اتنا تو کرو. آپ سمجھے کہ نہیں؟ یہ جو وقت کے بارے میں ہمارے مفتی صاحب بھی بتا دیں گے، اور آپ کو بھی سب کو پتا ہوگا. صورت والے کو اتنے لوگوں تو ہے نہیں یہاں، سارا دھندا کرتے ہیں، سب کچھ پتا ہے ان لوگوں کو. وہ بھی کرنا اور یہ مسجد کا بھی کرنا، کرو گے انشاءاللہ. اور بے دین دیندار نہیں بننا ہے، بہت ہو گیا. ہم نے بہت لوٹا، بہت لوگوں کو بیوقوف بنایا، لوگ بیوقوف بھی بنے. حشر کا میدان میں کٹڑے میں کھڑا رہنا پڑے گا. پھر یہ مت کہنا کسی نے کہا نہیں تھا، میں نے قرآن کا ترجمہ کیا تو میں نے شروع میں لکھا ہے مقدمے میں نے اتنا آسان کیا ہے کہ اگر اب بھی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھو گے تو حشر کے میدان میں مت کہنا کہ اتنا آسان کر کے کسی نے نہیں دیا تھا. یہ میں نے لکھا ہے مقدمے میں
کہ اتنا آسان کیا ہے تاکہ عام آدمی سمجھ جائے. میرے 2 بیویاں، ایک بیوی مدینہ والی ہے، ایک بیوی ہے انڈیا کی ہے. اب جو ہے وہ میں قرآن کا ترجمہ لکھتا تھا، میں دونوں کو پوچھتا تھا کہ بتا تو یہ سمجھی؟ تو وہ جو یو پی والی تھی وہ سمجھ جاتی تھی، یہ ہماری نونوں نے تھی یہ نہیں سمجھتی تھی. پورا قرآن میرا ایسا ختم ہوا، پورا قرآن ترجمہ ایک آیت پر آ کر میں روکا. اس کا ترجمہ گجراتی جو تھی وہ سمجھ نہیں پاتی تھی اور یو پی والی سمجھ فیضا بریق البصر. جتنے مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے فیضا بریق البصر کا، آنکھیں چودھیا جائے گی. اب آنکھیں چودھیا جائے گی، صورت والے بھی نہیں سمجھیں گے کیا مطلب. ابھی ہماری ممنوع نے کیسے سمجھے، اور وہ جو یو پی والی تھی مدینہ والی وہ سمجھ گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے. اب وہ ماحول الگ الگ ہے. میں نے کہا یار میں میوات جی کو سناتا تھا، اب میاں جی عظمت، پھول محمد میاں جی، ان کو بلاتا تھا کمرے میں، یہ پڑھو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا. میں نے کہا ہماری بھاگل کی ممنوعی سمجھ گئی یا ہماری گٹھامن کی ممنوعی سمجھ گئی، بالکل چھلے درجے کی ہوتی ہے وہ، یعنی تم تو زیادہ پڑھے لکھے نہیں. تو میں وہ سمجھ گئی تو سمجھ میں ساری دنیا کی عورتیں سمجھ گئی، نواز کی عورتیں سمجھ گئی. تو ایک آیت کا ترجمہ مجھے کئی مہینوں تک نہیں ملا. فیضا بریق البصر سب نے لکھا ہے، آنکھیں چودھیا جائے گی، آگے سیرا ہو جائے گی، آگے یہ ہو جائے گی قیامت کے منظر. تو مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، میں اور محسن صاحب ہم دونوں ان کی عیادت کے لیے گئے ہسپتال میں. اچھا مجھے جھوٹ تھا کہ یار پورا قرآن ختم ہو گیا، اس کا ترجمہ نہیں مل رہا ہے. عربوں کے تفسیر میں دیکھو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو عربی بات کریں گے. مفتی تقی عثمانی کے ترجمے میں دیکھو تو وہ تو بہت زیادہ پڑھے لکھے، تو اپنے کو تو عام لوگوں کو سمجھانا ہے، تو کیسا کریں، اس کا ترجمہ نہیں مل رہا. محسن صاحب نے مجھے کہا مولوی اس کو ڈوبے نظر آتے ہو، کچھ سوچ رہے ہو. ارے میں نے کہا محسن صاحب پورا قرآن کا ترجمہ طے ہو گیا، مکمل ہو گیا، مولانا کی طبیعت بھی خراب ہے، وہ بھی ٹینشن ہے، ابھی عیادت کر کے ہم آ رہے ہیں، مجھے ایک آیت کا ترجمہ نہیں مل رہا ہے. ایک بیوی سمجھ رہی ہے، دوسری بیوی نہیں سمجھ رہی ہے. تو کون سی آیت ہے؟ محسن صاحب کے بولنے کا انداز تھا، کون سی آیت ہے؟ میں نے کہا فیضا بریق البصر. کیا لکھا ہے علماء نے؟ ہم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے دونوں ٹیکسی کے، تبھی علماء نے لکھا ہے آنکھیں جب خیرہ رہ جائے گی، آنکھیں جب چودھیا جائے گی. لکھو پہلے مجھے پان کھلاؤ تاکہ میرا دماغ کھلے. محسن صاحب اچھا ابھی پان کھلاتے، کاغذ قلم لو، کاغذ قلم لیا، لکھو اور دھیان سے لکھنا. جب آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، یہ ترجمہ دیا ہوا. ارے میں نے کہا محسن صاحب جزاک اللہ، آپ دیکھ لیں ریاض القرآن میں آپ کو یہ ترجمہ ملے گا. جب آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی، چاند ٹوٹے گا، سورج ٹوٹے گا، تو آنکھیں اللہ کیا ہو جائے. یہ فیضا بریق البصر کا ترجمہ اتنا آسان کیا ہے میں نے کہا اب بھی نہیں پڑھو گے تو جو ہے حشر کے میدان میں مت کہنا کہ کسی نے کہا نہیں. صرف میں آپ کہتا ہوں کہ اگر اب بھی مطلب نہیں سمجھے تم بے دین دیندار، تو حشر کے میدان میں مت کہنا کسی نے اشارہ نہیں کیا تھا، اللہ پکڑے گا. بے دین دیندار نہیں بننا، اپنے کو حقیقی دیندار بننا ہے. تو انشاءاللہ چلو ہو گیا. اللهم لك الحمد كما انت اهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل، وفعل بنا ما انت اهل، فانك اهل التقوى واهل المغفرة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، پورے صورت والوں کو قبول فرما، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ بے دین دیندار بننے سے تو ہم سب کو بچا لے، بے دین دیندار بننے سے تو ہم سب کو بچا لے. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہو، ہماری ساری دعاؤں کو ان کا پورا حصہ نصیب فرما. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما. ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہم سب کے لیے مقدر فرما. ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے حافظ تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں
غیر شادی شدہ ہے، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد سے ہے مگر نافرمان ہے ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے، ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، اور قلب سقیم سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حشر کے میدان پر رسوائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کو ہم سے بہت محبت تھی، تیرے نبی نے ہم کو اپنا بھائی بہن بنایا ہے، آج تیرے نبی کے بھائی بہن بہت پریشان ہے۔ اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ حضور کا انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے صحابہ سے کہا مجھے بقی لے جاؤ، بقی والوں کو سلام کروں، پھر کہا مجھے شہدائے احد کے پاس لے جاؤ میں ان کو سلام کروں، پھر واپس آ رہے تھے صدیق اکبر سے کہا کہ اے ابوبکر میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا۔ صدیق اکبر نے پوچھا السنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو رسول نے فرمایا تم میرے بھائی نہیں ہو بل انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میری بات پر لبیک کے اگر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما، تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ اے اللہ پورے سورت والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا کون کون سی پریشانی میں ہے، ان سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ اے اللہ یہ مسجد کا کام چل رہا ہے، اس مسجد کی زمین کے لیے رقم کی ضرورت ہے تو انتظام فرما، عافیت کے ساتھ انتظام فرما، ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے پر، ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہو وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک مکتوب میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں بھی لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کو فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے۔ جس کرم سے جس فضل سے اس مسجد میں آپ نے ہمیں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ یہ ہاتھ تیرے ساتھ میں اٹھے کسی اور کے ساتھ میں نہ اٹھنے پائے تو اس کی غیر سے صورت شکر پیدا فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما، فضل کرے تو چھٹیا، عدل کرے تو لٹیا۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمیں اپنے دروازے سے دھکا بھی دے دیا پھر بھی لوٹ کر ہم آپ ہی کے دروازے پر آئیں گے، آپ کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے، آپ کی چوکھٹ کے علاوہ کوئی چوکھٹ نہیں ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جائز مراد ہو عافیت سے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ میری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے اس کی میں جائز مرادوں کو پوری فرما، اور اپنے فضل کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اچھا میں آپ حضرات سلام کرو، سلام کا جواب دے دو۔ مسافہ کرنا سلام کا جواب